یہ آیت سورہ نساء کی یہ آیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ نے فیصلہ کیا ہے اور آپ کی تائید میں نازل ہوئی ہے. معاملہ کیا ہوا؟ سیرت کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں، ان کا مطالعہ کیجئے. ایک منافق اور ایک یہودی جو کہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں. یہودی وہ بھی مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور وہ بظاہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لا چکا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے مانتا نہیں ہے. منافق جسے کہتے ہیں. منافق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل سے تسلیم نہ کرے، اسے منافق کہتے ہیں. اور اسلام کے اندر سب سے بڑی سزا وہ منافقین کے لیے ہیں. سب سے بڑی سزا جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جہنم کا سب سے نچلا گڑا ہے نا، وہاں منافقین کو پھینکا جائے گا. کیوں؟ ان کی سزا اتنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اوپر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، لیکن اندر سے نبی پاک کی شان کے قائل نہیں. گویا وہ دھوکہ دینے والے ہیں. وہ اوپر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی سب سے بڑی سزا متعین کی ہے. وہ منافق جس کا نام بشر ہے، اس کے اور یہودی کے درمیان نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، کسی بات میں اختلاف ہوا، تو آپس میں ان کا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا. مسئلہ طے نہیں ہو رہا تھا. تو یہودی وہ کہنے لگا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، انتشار ہو گیا ہے، تو چلو کسی کو اپنا حاکم بناتے ہیں، کسی کو اپنا منصف بناتے ہیں، کسی کو اپنا فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں. تو یہودی کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہارے نبی کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہوں، وہ ہمارا فیصلہ کر دیں. چاہیے یہ تھا کہ آگے سے وہ جو مسلمان تھا وہ بھی کہتا کیوں نہیں، آپ سے بڑھ کر حاکم کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر عادل کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، ہم یہ فیصلہ تمہارے یہودی پادری کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرے. وہ یہودیوں کا پادری ہے. اس کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ وہ مال لے کر، پیسے لے کر غلط فیصلے دیا کرتا تھا، شریعت اور دین کے غلط مسئلے بیان کیا کرتا تھا. اس دور میں بھی یہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ اپنے مسلک کے لیے، مال و دولت کے لیے دین کو بیچتے ہیں، شریعت کو بیچتے ہیں اور غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اور یہودی کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، تمہارے رسول کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ کراتے ہیں. یہودی نے زور دیا اور منافق بدل نخواستہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں دونوں آگے، دونوں نے اپنی اپنی بات نبی پاک کی بارگاہ میں سنائی، پیش کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مسئلے میں سچا تھا، اس انتشار میں، اس اختلاف میں جو حق پر تھا، وہ یہودی تھا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. جب یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ یہودی اور منافق دونوں آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر آ گئے. لیکن وہ منافق سر جھٹک رہا تھا، بار بار ڈور رہا تھا. اس نے کہا کہ جو فیصلہ
ہوا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. اور یہ فیصلہ عمر فاروق کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں, ان کے پاس, عمر کے پاس لے جاتے ہیں. جو عمر فیصلہ کرے گا وہ ہم تسلیم کر لیں گے. یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے, اب عمر کا فیصلہ. نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں, جو وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم مان لیں گے. وہ یہودی مان گیا, اس نے کہا چلو چلے چلتے ہیں. وہ یہودی اور منافق, بشر نامی منافق, دونوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. آپ کے دروازے کو کھٹکھٹایا, اور جب آپ باہر تشریف لائے تو ان دونوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں. آپ نے پوچھا یہودی تو بھی مجھ سے فیصلہ لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. منافق سے پوچھا تو بھی مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, جو آپ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے. یہودی کہنے لگا فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات کو سنیں کہ آپ سے پہلے یہ فیصلہ تمہارے نبی, تمہارے رسول, آقا مولا کر چکے ہیں, اور انہوں نے وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے, میرے حق میں کر دیا ہے. آپ نے اس منافق کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے, ہم نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے, انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے. اور پھر سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد تو عمر کا فیصلہ جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ فیصلہ منظور ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا پھر رک جا, میں ابھی اندر سے ہو کر آتا ہوں, تیرا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر تشریف لے گئے, اپنی میان سے تلوار کو نکالا, نکال کر باہر آئے اور اس منافق کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. جب اس کو قتل کر دیا, اس کا سر اس قلم کر دیا, سر اس کا تن سے جدا کر دیا, اس کو قتل کر دیا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے گا تو عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا, اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا, تو اب اس منافق کے رشتہ دار اعزاء و اقربا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے دیکھیں عمر نے ایک بے گناہ کو, مسلمان کو قتل کر دیا ہے, ظلم کیا ہے عمر نے. عمر نے مسلمان کو, مومن کو, بے گناہ کو قتل کر دیا ہے. یہ اس منافق کے رشتہ دار اعزاء و اقربا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو نہیں بلایا, صرف اس منافق کے رشتہ داروں کی بات سن کر اس بات کو حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اور دوسرے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر, حضرت علامہ محمود علوسی نقشبندی مجددی نے تفسیر المعانی کے اندر, اور بہت سارے مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے. جب اس منافق کے رشتہ دار نبی پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ عمر نے ناحق مومن مسلمان کو قتل کر دیا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا, میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میرا عمر کسی کو ناحق قتل کرے, اس کی تلوار ناحق کسی پر چلے, وہ ظلم کرے, میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ حدیث نبوی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے ابھی عمر سے بات نہیں کی, لیکن میں اپنے عمر کو جانتا ہوں, اس کی طبیعت کو جانتا ہوں, اس کے مزاج کو پہچانتا ہوں. میرا عمر نہ حق کسی پر تلوار چلانے والا نہیں,
وہ ناحق کسی کو قتل کرنے والا نہیں، وہ ناحق کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات عقیدے کی کرتا ہوں۔ ایک عام بندہ، عام مومن، ایک عام انسان جو ہے، اس پر فرمان رسالت کے مطابق عمر ظلم نہیں کرتا، عمر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو عام ایمان والا ہے وہ عمر فاروق نبی پاک کی صاحبزادی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کس طرح ظلم کرے گا؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فدق کے موقع پر، جب تقسیم فدق ہو رہی تھی، فدق کا معاملہ چل رہا تھا، تو عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا۔ انہیں اس حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس بات کو جاننا چاہیے۔ عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عام مومن پر، عام مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر کس طرح ظلم کرے گا؟ آپ روایات سنتے، ماہ محرم آ رہا ہے، طرح طرح کے بکواس کیے جائیں گے سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک فرماتے ہیں میں نہیں مانتا کہ عمر کسی پر ناحق ظلم کرے اور کسی کا ناحق خون کرے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب یہ بات نبی پاک نے فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر لایا گیا۔ آپ نے پوچھا عمر کیا معاملہ ہے؟ تم نے ناحق قتل کیا ہے، یہ قصاص لینے کے لیے آئے ہیں؟ ابھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جواب دیتے، اپنی صفائی پیش کرتے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین کو بھیجا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 16 آیات اللہ رب العزت کے قرآن کی 16 آیات سیدنا عمر فاروق کی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں۔ ادھر زمین پر عمر نے اس بات کو سوچا، ادھر عرش پر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جا جو میرے محبوب کا عمر سوچ رہا ہے میں اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ عمر کی تائید میں اللہ رب العزت نے 16 آیات نازل کی ہیں، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمر کی بات کرتے ہو کہ میرے عمر کی زبان سے صرف حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، میرے عمر کی زبان سے حق بولتا ہے۔ اور پھر ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان تو عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، سائے سے بھاگتا ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی صفائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے، فوراً جبریل امین آئے اور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ عمر تھا اور آج کے بعد یہ فاروق ہے، آج کے بعد یہ فاروق ہے۔ جبریل امین آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پہلے یہ فقط عمر تھا، اب فاروق ہے، کیونکہ اس نے حق اور باطل کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک آج سے عمر فاروق ہو گیا ہے، عمر فاروق ہو گیا ہے۔ اور رہی بات کہ اس سے قصاص لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، خون بہا لینا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمر نے ناحق مومن کو، ایمان والے کو قتل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے محبوب تیری عزت کی قسم، اپنی شان کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہیں جو تیرے فیصلے کا انکار کر دیتے ہیں، جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے، وہ
ایمان والے نہیں ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے اس منافق کے ایمان کی نفی کر دی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو جائز قرار دے دیا کہ نبی پاک کے اس غلام نے، سیدنا عمر فاروق نے جو عمل کیا ہے وہ عین اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق عمل کیا ہے۔